السلام علیکم جی، کچھ 2 واقعات آپ کو بتانے ہیں اور اس سے آپ جو نتیجہ اخذ کر سکیں وہ آپ کر لیجیے گا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ہمیں ایک سورس نے خبر دی، ہم یہ خبر بوجو فائل نہیں کر سکے کیونکہ بعض اوقات جرنلسٹ جو ہے وہ اپنی خبر کا نہیں اٹھا سکتا۔ خبر یہ تھی کہ جناب اسلام آباد میں ایک علاقہ ہے، بہت بڑا علاقہ ہے، لوگ اس کو بنی گالہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اچھا جی، وہاں پہ ایک بہت بڑا گھر ہے۔ اچھا، سمجھ جاؤ نا، اس گھر میں رات کو پارٹی ہو رہی تھی اور ایک جو ٹیلی کام کمپنی ہے اس کے سی ای او صاحب جو ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے یہ نشہ باز جو ہیں نا، یہ کچھ چیزوں کو مکس کر کے نا جب اس کا نشہ کرتے ہیں تو وہ بڑی لیتھل ہو جاتی ہیں۔ یا تو وہ چھٹے آسمان تک پہنچا دیتی ہیں ان کو، ساتویں پہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے نا، یا تو وہ اس کو چھٹے آسمان تک پہنچا دیتی ہیں اور اگر تھوڑا سا جھٹکا زیادہ لگ جائے تو وہ ساتویں آسمان پہ پہنچ جاتا ہے۔ ٹھیک، تو وہ ان صاحب کو زیادہ ہی جھٹکا لگ گیا، وہ ساتویں آسمان تک پہنچ گئے۔ اب کیا کیا جائے ان کو؟ تو جیسے وہاں کا دستور ہے کہ جب یہ کام کا نہیں رہا تو اس کو ڈسکارڈ کر دیں، تو لہٰذا وہ جو اس کا ڈرائیور تھا اس کے ساتھ اس کو ڈیڈ باڈی رکھ کے تو لاہور کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ راستے میں پولیس نے جو تھی موٹر وے پولیس نے، اس نے وہ گاڑی روک لی اور جب انہوں نے تلاشی لی تو اس میں لاش تھی، اور لاش تھی تو انہوں نے ڈرائیور کو اتار دیا۔ اب جب اتار لیا تو اس ڈرائیور نے رنگ بیک کیا واپسی پہ واپس ادھر کہ جناب ہے تو میں پھڑیا گیا وہاں اور یہ مینوں پوچھ رہے نے تو یہ تو تواڈے والی آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، لہٰذا وہاں پہ ترتھلی پڑ گئی اور اس وقت کے وزیر داخلہ جو تھے نثار علی خان صاحب، ظاہر کلاس فیلو ہے نا وہ آپس میں ہیں، تو ان سے بات چیت ہوئی اور پھر اس کے بعد وہ معاملہ دبا دیا گیا۔ بہت سویئر ایشو تھا۔ مجھے ڈاکومنٹری ایویڈنس کے ساتھ اور وہ جو فون کرنے کا ڈیٹا تک تھا اس کے ساتھ بتایا گیا۔ میں نے کہا جی پائن معافی ہے، ساڈا کوئی لین دینا نہیں، وڈا کام ہے، بہت بڑی کنٹروورسی جنریٹ ہو سکتی ہے۔ اچھا، ہم نے وہ خبر نہیں دی لیکن وہ خبر سوشل میڈیا کے اندر گھومتی رہی، گھومتی گھماتی پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک چلی گئی، ہم نے اس میں کوئی حصہ نہیں ڈالا، یہ چیز جو تھی۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا ایشو جو تھا وہ پیور ذاتی تھا نا، اور وہ یہ تھا کہ جب ہم نے اپنا آخری جو جاب تو تھی ریگولر جاب جو تھی وہ چھوڑی 2016 میں، تو ہم نے دادا پوتا شو اپنا آڈیو میں ذرا اونچا اٹھایا اور یوٹیوب کے اوپر اس کو لے کے گئے، اور یوٹیوب کے اوپر لے کے گئے تو اس کے بعد پھر اس کے لیے پیرافرنیلیا اور اسٹرکچر وغیرہ انفراسٹرکچر وغیرہ یہ وہ اس کو فنانس کرنے کی باری آئی، تو ہمیں ایک ان کمپنیوں میں سے ایک نے اپروچ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کا پورا شو جو ہے وہ اسپانسر کر دیتے ہیں اور یہ جتنے کے پیسے آپ بتا رہے ہیں تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے اس وقت مہینے کا ہمارا وہ خرچہ تھا وہ ڈیڑھ ایک لاکھ روپیہ تھا، اور انہوں نے کہا جی ہم آپ کو $500,000 پر منتھ کی ایڈورٹیزمنٹ دے دیتے ہیں، ہاں لیکن اس میں آپ ایک کام کر دیجیے۔ میں نے کہا جی حکم، کہ آپ تبدیلی گورنمنٹ کے خلاف، تبدیلی اس وقت گورنمنٹ تو نہیں تھی لیکن آپ تبدیلی کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے، آپ عمران خان صاحب کی بونگیوں کو بے نقاب نہیں کریں گے، آپ ان کے جتنے بھی شہد گنڈا پوری شہد لوگ ہیں ان کا مذاق نہیں اڑائیں گے۔ میں نے کہا جناب مذاق تو ہم نہیں اڑاتے، لیکن جو بھی کوئی بات کہتا ہے اس کو ہم انالائز کر دیتے ہیں میرٹ کے اوپر، اور ہم اپنا کنٹینٹ نہیں بیچتے۔ کنٹینٹ بیچنا جو ہوتا ہے وہ ضمیر بیچنے کے مترادف ہوتا ہے، ہم کنٹینٹ نہیں بیچتے۔ ٹھیک ہے، آپ کو ویسے پروگرام اچھا لگتا ہے آپ اس کو اسپانسر کر دیجئے۔ یہ وہ کمپنی نہیں، یہ کوئی اور کمپنی تھی۔ تو ٹیلی کام سیکٹر کے اندر جو تھا وہ بڑی زیادہ محبت جو تھی وہ موجود تھی۔ اب ہوا یہ ہے گزشتہ دنوں 2 خبریں ایک دم چھپی گزشتہ ہفتے، اور ایک ہی دن میں دونوں ڈیولپمنٹ۔ ایک ڈیولپمنٹ تو یہ تھی کہ 25 ارب روپیہ کا وہ ٹیکس جو کہ موبل لنک نامی کمپنی نے آپ کی جیبوں سے چوری کر لیا ہوا تھا اور سرکار کو جمع نہیں کروایا تھا، وہ جو 25 ارب روپے چھوٹی رقم نہیں ہوتی۔ اب اس کے لیے ایف بی آر نے ان کو پہلے نوٹسز بھیجے ہوں گے، نوٹسز کے بعد پھر پہلے آڈٹ ہوا ہوگا، آڈٹ کے بعد پھر نوٹسز گئے ہوں گے، اور نوٹسز کے بعد پھر نوبت بائیں یا رسید، نوبت یہاں تک پہنچی کہ جا کے ان کا ہیڈ آفس کا جو پریمیسز ہے وہ سیل کر دیا گیا۔ لیکن جس وقت ہیڈ آفس کا پریمیسز سیل ہو رہا تھا اس وقت کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی، جس کو اکنامک کوآرڈینیشن کونسل بھی کہا جاتا، کمیٹی بھی کہا جاتا ہے، ECC، اس کا اجلاس ہو رہا تھا، اور
शेख साहब जो हैं, हफीज़ शेख साहब, वो उसकी सदारत फरमा रहे थे, और उन्होंने एन ब्लॉक ब्लैंकेट एग्जम्पशन उस टैक्स की दे दी। ये उसी तरह का है, वो जो गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्ज नहीं था GIDC, जो 408 अरब रुपया वसूल कर लिया था, तो इमरानी हुकूमत ने कहा कि नहीं तुहानू पक्का, वो फर्टिलाइजर कंपनियों ने, ये उसी तरह का स्कैंडल है जी। 58 अरब रुपया उन्होंने, सॉरी 53 अरब रुपया उन्होंने अवाम की जेबों से निकाल लिया हुआ है। FBR कहता है कि पैसे दो, वो आगे से आएँ बाएँ शाएँ करते, ठीक है। सारी टेलीकॉम कंपनियां, लेकिन उसमें मोबिलिंग चूंकि सबसे बड़ा है तो उसका हिस्सा सबसे ज़्यादा है, तो जब उसका हिस्सा सबसे ज़्यादा है तो वो सबसे बड़ा चोर है। तो वो जनाब वो हुकूमत ने बैक डेट के अंदर वो ECC में अप्रूवल दे दी। बहुत बड़ा स्कैंडल है ये, GIDC से बड़ा स्कैंडल है कि इसको हुकूमत ने लीगल कवर पहनाने की कोशिश की है और उसकी मंजूरी दे दी, और मंजूरी के साथ ना उसको उन्होंने जो था वो 25 अरब उनके भी माफ़ हो गए, और बाकियों के भी 28-29 अरब रुपया माफ़ हो गया। टोटल 53 अरब रुपया जो है वो सरकार ने बख्श दिया, क्योंकि सरकार की माँ का पैसा है ना, उनके बाप का पैसा है, जिसको मर्जी बख्शते फिरे, ठीक है। ये वो है जो एग्जिस्टिंग लॉ के अंदर रिकवर हो चुका हुआ है, और कंपनियों ने कहा कि पिया भय कोतवाल, तो हमें डर काहे का, वो बैक डेट के अंदर कानून साजी करवा लेंगे। तो पार्लियामेंट के अंदर इस इशू को उठना चाहिए, पार्लियामेंट में कुछ शोर वोर मचना चाहिए जी इसके ऊपर, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर है, और अगर इस तरह लूट मार होने लगी तो फिर तो हमें बैक डेट से लूटेंगे ना वो, ठीक है ना। करंट में तो लूट रहे हैं, आटा अगर महंगा मिल रहा है तो चलें ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई ये आगे ये कहे कि 2017 में जो आपने आटा लिया था वो आप सस्ता ले गए थे, उसके भी 50 रुपए पर किलोग्राम के हवाले से जो पैसे हैं वो ज़रा निकालें ना आप। तो आपसे अगर 2017 या 16 की पेमेंटें लेनी शुरू हो गए तो ये रगड़े जाएगी अवाम। इसलिए अवाम को चाहिए कि अपने नुमाइंदों को कहें कि ये इशू जो है इसको पार्लियामेंट के अंदर उठाया जाए, इस पर शोर मचाया जाए और इंटरनेशनल फोरम्स पे लेके जाया जाए। एमनेस्टी इंटरनेशनल को कहा जाए कि आप सिर्फ जो है वो उसके ऊपर खप ना डालो कि जनाब वो जो टर्मिनल है जी, LNG का टर्मिनल जो है उस पर खप ना डालें कि एक कंपनी जिसका झगड़ा चल रहा है पोर्ट कासम अथॉरिटी के साथ, उसी को LNG का टर्मिनल बनाने का ठेका भी लाइसेंस भी दे रही है, उसके साथ एग्रीमेंट भी कर रही है, ज़मीनें भी लाट कर रही है उसको, वो उस पर सिर्फ खप ना डालें आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल साहब। ये बहुत बड़ा इशू है, इसके ऊपर जो है आपको भी आवाज़ उठानी चाहिए। ये डकैती है, और 53 अरब तो वो थे ना जो पकड़े गए हैं। मेरी ज़ाती इल्म के मुताबिक लूट मार इससे बहुत बड़ी है जो इस वक्त टेलीकॉम कंपनियां जो है वो कर रही हैं। 1000 अरब रुपए से ज़्यादा का सेक्टर है ये इस वक्त, राइट नाउ अगर हम उसका जायज़ा लें तो 1000 अरब रुपए में से अब हुकूमत को कितना टैक्स मिल रहा है उसका आप अंदाज़ा कर सकते हैं। और जब ले रही थी हुकूमत वो भी माफ़ कर दी। तो इस लूट मार के ऊपर आपको भी गौर करना चाहिए, क्योंकि ये उनको तो शर्म नहीं आनी, आपको अब अपना घर बचाने के लिए थोड़ी सी जद्दोजहद करना पड़ेगी। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक अता करे।